آج کا تحفہ صلوات کے بارے میں. صلوات کئی قسم کی ہے کہ یہ درود 335 مرتبہ روز پڑھا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. جناب یوسف جب قید میں تھے، قیدی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مجبور زندگی ہوتی ہے. جبرائیل نے آ کے ایک درود کی تعلیم دی، ایک صلوات کی. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ بالکل خیریت کے ساتھ نہ صرف قید سے آزاد ہوئے، عزیز مصر ہو گئے. تو لوگ جا کے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بڑی پریشانیاں ہیں، فائنانس ہمارا گر گیا ہے، اور ویسے بھی آج کل پوری دنیا کا فائنانس گرا ہوا ہے. اس درود کا سہارا لے لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے آپ کی سٹیٹس بدل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو وہی کامیاب ہوا. آرڈنری کامیابی نہیں ہے، بہترین کامیابی، فوزن عظیمہ. اور جنرلی انسان کی فطرت میں عزت پسندی اللہ نے رکھی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے. موضوع گفتگو جو ہے اللہ کی اطاعت اور اہل بیت اور رسول اللہ کی اطاعت، اسی کے پر انشاءاللہ یہ عشر محرم کنٹینیو ہوگا. تو عزیزان محترم، انسان کی فطرت میں اللہ نے عزت کو رکھا ہے. کوئی انسان بے عزتی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی ذات ایک خود بڑی عزت ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان یہ تصور کرتا ہے پیسہ ہے تو عزت ہے، دولت ہے تو عزت ہے، شہرت ہے تو عزت ہے، خوبصورتی ہے تو عزت ہے، جی طاقت ہے تو عزت ہے، جوانی ہے تو عزت ہے، آواز بلند ہے تو عزت ہے. بعضوں نے تو عزت کو اتنا گرا دیا کہ غنڈہ گردی ہے تو عزت ہے. لیکن اسلام نے تصور کو بدل دیا. عزت اگر حکومت کی طرف سے ہوتی تو آج یزید کی عزت ہوتی، کیا عرض کر رہا. عزت اگر طاقت کی وجہ سے ہوتی تو فرعون کی عزت ہوتی. پتا چلا کہ عزت کا معیار دولت نہیں ہے، عزت کا معیار اللہ ہے. اللہ کی اطاعت، اس کی محبت. اطاعت شرط. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اور رسول کی اطاعت. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا مولا اطاعت، دیکھیں اس سے بہترین کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کلام الامام ہے، امام الکلام. امام کا کلام جو ہے نا، کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. مولا سے پوچھا مولا اطاعت کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا اس دیوار کا رنگ کیا ہے؟ کہا سفید ہے. کہا اگر رسول کہے کالی تو کالی. ifs buts اس میں نہیں آنا چاہیے. ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے. اکثر و بیشتر کبھی کبھی ہمارے نوجوان ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایسے کیسے کہہ دیا ہو، یا عالم نے ایسے. عالم جو کہتا ہے ذمہ داری سے کہتا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی مطالعے میں گزار دی ہے، لہذا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کچھ فیصلے علماء پہ چھوڑ دیا کریں، کچھ فیصلے علماء پہ چھوڑ دیا کریں. ہر جگہ اپنی ذمہ داری آپ نہ نبھائیں. آپ جو کر سکتے ہیں وہ بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کریں، اہل بیت کی اطاعت کریں، اور فیصلے علماء سے لیں، اپنی طرف سے نہیں. اسی کا نام اسلام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ الگ ہے. عزت دولت سے سمجھتا ہے، عزت شہرت سے سمجھتا ہے، عزت حکومت سے سمجھتا ہے. لیکن قرآن نے اس کو بدل دیا، کہا نہیں، اطاعت ہے تو عزت ہے. اور عزت چونکہ انسان کو پسند ہے، اس عزت کو کمانے کے لیے وہ دولت کماتا ہے، حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مجھے عزت مل جائے.
دعائیں کرتا ہے پروردگار مجھے عزت دے، مجھے عزت دے۔ اچھا، دعا بھی ایک عجیب و غریب شے ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ بار بار دعا میں تکرار کرو، تھکنا مت۔ قبول نہیں ہوتی ہے تو نہ تھکنا، کرتے رہنا کرتے رہنا، اتنا کرنا کہ وہ قبول کر لے۔ اور جب دعا تکرار کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ دلیل دے دوں، کسی نبی کے زمانے میں ایک نوجوان بہت غریب، اتنا غریب کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ لوگ تو 7-8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، وہ 20-20 گھنٹہ کام کرنے تیار رہتا تھا۔ جب بھی کہو مزدوری کے لیے چلا جاتا، نہ رات نہ دن، نہ بارش نہ طوفان نہ دھوپ، لیکن پھر بھی دولت اسے نہیں مل رہی تھی۔ اس کی 3 دعائیں تھیں۔ ایک، اللہ مجھے دولت دے دے۔ دوسرے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ مجھے اولاد دے۔ تیسری، وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا جو اندھی تھی، اور بھی کیسی اندھی، جنم کی اندھی تھی، اللہ اسے آنکھیں دے دے، جو کہ ناممکنات میں سے تھا، لیکن دعا پہ تکرار تھی۔ اور نبی کے پاس اکثر جایا کرتا، آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے، میری ماں کو آنکھیں مل جائے۔ اور آج کی طرح آپریشنز نہیں تھے کہ ریپلیسمنٹ ہو جائے، لیکن اسے یقین تھا کہ اللہ ایک دن میری دعا قبول کرے گا ضرور۔ بہت دعا کی۔ آخر میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یا نبی اللہ ذرا اس سے کہہ دیجئے یہ 3 چیزیں تیری قسمت میں ہے ہی نہیں، نہ اولاد ہے، نہ دولت ہے، نہ ماں کی آنکھیں، لیکن تکرار دعا کی وجہ سے اللہ آپشن دے رہا ہے کہ ایک آپشن لے لو، یا تو دولت لے لو، یا اولاد لے لو، یا ماں کی آنکھیں لے لو۔ کیا چاہیے؟ نبی خدا نے اس کے سامنے پیشکش رکھی۔ اس نے کہا کہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، مجھے سوچنے کا ٹائم دیجیے۔ رات بھر سوچتا رہا، دوسرے دن پہنچا ایک بہترین آئیڈیا بنا کے۔ نبی نے کہا بس ایک چیز کی خواہش کرنا، 3 چیز نہیں ہو سکتی، تینوں تمہاری قسمت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ دینا چاہتا ہے۔ بتاؤ تجھے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، دولت لے لے، ماں کو آنکھیں نہیں ملے گی، اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد چاہیے تو پھر دولت نہیں ملے گی، ماں کو آنکھیں نہیں ملے گی۔ ماں کو آنکھیں چاہیے تو پھر یہ دونوں چیزیں تجھے چھوڑنی چاہیے۔ سوچتا رہا، دوسرے دن آیا۔ دیکھیے انسان کتنا چالاک ہوتا ہے۔ آگے اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے۔ کہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے اور محمد علیہ وسلم۔ آپ نے کہا میری ایک خواہش پوری ہوگی، بس ایک ہی خواہش ہے میرے۔ اب میں دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک خواہش پیش کر دیجیے اللہ کے سامنے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے تھالی میں کھاتا دیکھے۔ تینوں چیزیں آ گئی۔ سونے کی تھالی میں کب کھائے گا؟ جب دولت ہو۔ بیٹا بھی مانگ لیا، ماں دیکھے۔ نبی مسکرا کے کہنے لگے رک جا، کیا جواب آتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا اللہ کو تیری یہ بات بہت پسند آئی، لہذا تیری خواہش پوری، تیری ماں کو بھی آنکھیں مل جائے گی، دولت بھی مل جائے گی، اور بیٹا بھی مل جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دعا سے تھکے نہیں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا بہت ٹرائی کیا، بہت دعا کی، کچھ اور دعا بتائیے، یہ بھی ٹرائی کر لیا، کچھ اور دعا بتائیے۔ ٹرائی وہاں ہوتا ہے جہاں یقین نہیں ہوتا، جہاں شک ہوتا ہے وہاں ٹرائی، لیکن جہاں یقین میں محکم ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ آج نہیں کل قبول ہو جائے گی۔ ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے بتایا کہ دعا کی قبولیت کا راز صلوات ہے۔ اور ائمہ نے بہترین طریقہ بتایا کہ دیکھو صلوات ایک ایسی چیز ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعا کے ادھر بھی رکھو ادھر بھی رکھو، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک طرف کی صلوات قبول کر لے
دوسری طرف کی قبول کر لے اور بیچ کی دعا قبول نہ کرے. یقین رکھیے گا صلوات کے بڑے کرشمے ہیں. پتہ نہیں میں نے آپ کے اصل میں مہوا اتنی بار آ چکے, اتنی مجلسیں پڑھ چکے ہیں, کبھی کبھی یاد نہیں رہتا. اور کبھی کیا ہوتا ہے, کوئی واقعہ اگر پرانا بتا دیا تو ایک واقعہ سن کے مولانا نے ریپیٹ کر دی پوری مجلس. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے ہمارے لیے. اس ممبر سے جو چیز ملتی ہے نا اس کو کم نہ سمجھیے گا. ممبر کے بارے میں کہتا ہے جو خلوص سے ممبر پہ آتا ہے وہی بولتا ہے جو شہزادی چاہتی ہے. خلوص شرط ہے. تو عزیزان محترم, آج کا تحفہ صلوات کے بارے میں. صلوات کئی قسم کی ہے. درود ابراہیم بھی ہے, درود جو ہے نا جناب سلیمان ہے, درود یوسف. جناب یوسف جب قید میں تھے, قیدی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مجبور زندگی ہوتی ہے. تنگ آ گئے قید خانے سے تو کہا پروردگار مجھے قید سے آزادی چاہیے. قید سے نہیں ملے گی, قید بھی تمہاری خواہش سے ملی تھی. اب تم اسی وقت باہر نکل سکتے ہو جب تم اس کو صحیح طریقے سے دعا میں شامل کرو گے. کہ وہ کیا ہے؟ جبرائیل نے آ کے ایک درود کی تعلیم دی, ایک صلوات کی. وہ صلوات کیا تھا؟ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. کتنی آسان درود ہے. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل محمد و آل محمد فرجا. یہ درود ہے. کہ یہ درود 335 مرتبہ روز پڑھا کرو, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ بالکل خیریت کے ساتھ نہ صرف قید سے آزاد ہوئے, عزیز مصر ہو گئے. اپوزٹ سٹیٹس بن گیا. کہاں قید میں تھے, کہاں عزیز مصر بن جانا. تو لوگ جا کے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بڑی پریشانیاں ہیں, فائنانس ہمارا گر گیا ہے. اور ویسے بھی آج کل پوری دنیا کا فائنانس گرا ہوا ہے. کورونا کے چکر میں ساری دنیا پریشان ہے. اس درود کا سہارا لے لیجئے, انشاءاللہ دیکھیے آپ کی سٹیٹس بدل جائے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.